نحمدو نصلی علی رسول کریم الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے جینے کے لیے ایک بہت زبردست سہارا دیا ہے، وہ ہے قرآن پاک اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک۔ قرآن اور حدیث، میں قرآن شریف میں سورۃ طٰ کے کچھ آیتوں کا تفسیر فرما رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک کا یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مرزق سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان رحیم ہے۔ طٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ان کا ناموں میں سے نام ہے، اور اللہ یعلم ما مراد، پھر اللہ کو معلوم ہے۔ وما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم قرآن شریف اتارے ہیں، اور بہت بہترین آیت ہے۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، کس کے لیے ہے؟ الا تذکرۃ، یہ مذاکرہ ہے، لمن یخشی، جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے مذاکرہ ہے، یاد دہانی ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ تنزیلا من خلق الارض والسماوات العلی، یہ اللہ کی طرف سے اتری ہوئی آیات قرآن کریم ہے جو جبریل علیہ السلام لے کر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے تھے۔ من خلق، جس نے، اللہ نے یہ خلق کیا؟ زمین پیدا کیا۔ والسماوات العلی، 7 آسمان اونچے مقام پہ پیدا کیا۔ الرحمن علی عرش استوى، الرحمن علی عرش استوى، الرحمن اللہ تعالیٰ کا نام ہے، جیسا قرآن شریف میں ایک جگہ ہے ادعو اللہ و ادعو الرحمن، ادعو اللہ او ادعو الرحمن، اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، دونوں ایک بات ہے۔ سورۃ طٰ کی میں آیت پڑھ رہا ہوں پھر۔ الرحمن علی عرش استوى، الرحمن جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ اعلیٰ اونچے مقام پہ، عرش ان کے عرش پہ ہے، استوى عرش پہ اللہ تبارک تعالیٰ موجود ہے۔ استوى کا مطلب کیا ہے؟ میزانیہ ہے، یعنی جیسا کہ کھد بگڑی زمین، ادھر ادھر ہلنا کرنا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی استوى، یعنی ہر چیز رہتی نا بھائی، جیسا کوئی پایا وغیرہ بناتے تو ایک قاعدہ ہوتا ہے، تو کدھر بھی سیدھے ہاتھ پہ یا بائیں ہاتھ پہ جھکا ہوا نہیں، ہاں ٹیڑھا مہنگا نہیں، بالکل استوى، مستقیم یعنی سیدھا، ٹھیک ہے۔ استوى، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں پر اپنا عرش، پھر ایک جگہ فرمایا گیا ہے کہ جو عرش اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھے ہیں، وہ عرش کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ بیٹھے ہیں، اور فرشتے وہ عرش کو تھامے ہوئے ہیں۔ پھر کہا جاتا ہے لہ ما فی السماوات ما فی الارض، اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے سب چیزیں ہیں، لہو اسی کے لیے، ما فی جو کچھ ہے، سماوات آسمانوں میں، فرشتے، جنت، جہنم، آسمان کے تارے، قیامت کے دن کیا کیا ہوگا، سماوات میں جتنے کواکب ہے، جتنے بڑے بڑے مریخ ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ایک چاند کو ہم دیکھتے ہیں تو سمجھتے بہت بڑا ہے، اور سائنٹسٹ دانوں نے کہا ہے کہ چاند تو ایک سیاروں میں سے سیارہ ہے، حقیقت دیکھا گیا تو ایک ایک تارہ کئی چاند سے بھی بڑے ہیں، یعنی آسمان میں اللہ تبارک تعالیٰ کائنات کو اگر سوچے تو انسان دنگ ہو جاتا ہے۔ جو سائنسدان جو راکٹ میں جاتے ہیں نا، پریشان ہو جاتے، اس لیے کئی لوگ مسلمان ہو گئے، آپ نیٹ پہ نکال کے دیکھو کتنے لوگ مسلمان ہوئے گئے۔ سو لہ ما فی السماوات ما فی الارض، اسی کے لیے ہے، آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے، وما فی الارض، زمین پہ جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ کے، وما بینہما تحت الثری، اور جو کچھ درمیان میں ہے آسمان لے کے زمین تک، اور جو کچھ زمینوں کے نیچے ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی علم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ان پہ قادر اور قدرت رکھتا ہے
کیوں زلزلہ جب آتا ہے تو کیا کس سے آتا ہے؟ فلانا اللہ یا ملان یا فلانا شخص کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں؟ کوئی طاقت ہے دنیا میں زلزلے کو روکنے کی؟ کوئی طوفان روک سکتے ہیں؟ زلزلوں کو روک سکتے ہیں؟ پہاڑاں پھٹ کے جب جلتے ہوئے علاوہ نکلتا ہے آگ کا تو اس کو کوئی روک سکتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قوت ہے، کیونکہ جو کچھ ہے زمین آسمان کے بیچ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرا ہے. اور جب جس کا مالک ہے اور مالک الملوک رب العالمین ہے، تو جو کچھ ان کا ہے، تو جتنی مخلوقات ہے، آسمان ہو، زمین ہو، اور اس کے بیچ میں درمیان اور آسمان کے اندر جو کچھ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے امر اور آرڈر پہ لبیک بولتے ہیں. لہ ما فی السماوات ما فی الارض وما بینہما ما تحت الثری، اور زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اور زمین کے نیچے ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَالْأَخْفَى، اگر آپ خاموشی سے بات کریں، جیسا زکریا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اذ نادى زکریا نداء خفیا، زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دلی دل میں پکارے تو اللہ تعالیٰ ان کی سن لیا. آج ہمارے کچھ مسلمان لوگ بولتے بھائی اللہ ہماری نہیں سنتا، یہ بہت بری بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں دلوں کی حرکت کو بھی جانتا ہوں، تمہارے دلوں کے قریب ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذْ دَعَانِ، جب کوئی بندہ میرے بارے میں پوچھتا ہے تو میں بہت قریب ہوں، اور جو دعا کرتا ہے تو میں اس کی سنتا ہوں. اور اس کی دلیل حدیث میں بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آسمان کے جو آخری حصے میں تاخرات میں آسمان کے قریب اللہ تبارک تعالیٰ نظر ڈالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کوئی توبہ کرنے والا ہے، کوئی معافی مانگنے والا ہے، کوئی اپنے گناہوں کی توبہ کرنے والا ہے، کوئی رزق میں برکت مانگتا ہے، کوئی اولاد مانگتا ہے. بہرحال غرض جو کچھ مانتا ہے میں اللہ دینے کے لیے راضی ہوں. اور روز ہر رات، اب ہم لوگ دنیا سے شکایتیں کرتے رہتے میرے بھائی، ہر بیماری کا علاج، ہر غریبی کا علاج، ہر قرضداری کا علاج، ہر پریشانی کا علاج رات کی تنہائی میں اٹھو، روزانہ گڑ گڑا کے دعا کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے رگ شاہ کے قریب ہے، اس کے علم سے، وہ خود نہیں ہے. کوئی لوگ بولتے بھائی اللہ ہمارے دل میں ہے، یہ غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ کے جو کیفیت ہے وہ صرف اللہ کو معلوم ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، لیس کمثلہ، وہ کسی چیز کی شباہت میں نہیں ہے. وہ سمیع، وہ سننے والا ہے، بصیر دیکھنے والا ہے. اس کی شباہت ہمارے عقل سے کام نہیں کرے گی. اللہ بہت بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ الکبیر، اللہ بڑے ہے. کتنے بڑے ہیں کچھ نہیں بول سکتے. اب میں نے کہا کہ سورج اور چاند سے بھی بڑے ایک ایک تارہ ہے، اور ایسے کئی آسمانی کواکب ہے، کئی ایسے بڑے بڑے. اب یہ دنیا ہم سمجھتے بہت بڑی ہے نا، آپ یقین کرو یہ پوری دنیا، جب راکٹ والے اوپر سے دیکھتے ہیں تو یہ پوری دنیا ایسا دکھتی ہے ایک فٹ بال ہے. کیا جو اخبار میں فٹ بال پھرتے رہتا ہے نا، وہ یہ دنیا کا پورا نقشہ ہوتا ہے. ایسے لاکھوں کروڑوں فٹ بال ہے آسمان میں، پتہ ہے آپ کو؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کی قوت، اللہ کتنے بڑے ہیں. اب کوئی کہتے ہیں نہیں اللہ ہمارے دل میں سما جاتا ہے، کوئی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں جدھر بھی دیکھے ادھر ہے، جدھر بھی دیکھے. نہیں بھائی، اللہ جدھر دیکھے ادھر نہیں ہے، ہر چیز میں ہے. یہ غیر مسلمان لوگوں کا عقیدہ ہے. اللہ کے روح میں سے روح ہر چیز میں ہے، یہ غیر مسلمانوں کا عقیدہ ہے. اللہ آسمان میں ہے، عرش میں ہے. کہاں کہا گیا؟ یہیں کہا گیا. کیا کہا گیا؟ السماوات العلی الرحمن علی عرش استوى. الرحمن جو ہے اعلی عرش پہ ہے، اور وہاں پر اپنا مقام بالکل اپنے عرش پہ، جیسا ایک پلنگ ایک تخت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، ایک بہت بڑا، جیسا اللہ کو معلوم ہے وہ کس طریقے کا ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، مگر ان کا علم ہر انسان کے قریب ہے. پھر کیا فرما گئے؟ تم فَإِنَّهُ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَالْأَخْفَى. اب تم راز میں بات کرو، تجہر بالقول، یا اونچی آواز میں بات کرو، اللہ تبارک تعالیٰ کو معلوم ہے. راز میں گناہ کرو یا راز میں نیکی کرو، اللہ تبارک تو معلوم ہے. فَإِنَّهُ يَعْلَمُ، وہ جانتا ہے، سر رازوں کے باتیں، وَأَخْفَى چھپائے ہوئے باتیں. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ رب العالمین ہے، اللہ اس کے سوا کوئی نہیں ہے. لا الہ، وہی معبود ہے، اسی کو ہم عبادت کرنا ہے.
ہم اللہ کی عبادت کے سوا کسی کو نہیں کرتے، کسی کو کرنا بھی نہیں چاہیے۔ بھئی تکلیف اللہ کے ہاتھ میں ہے، سکھ دکھ بیماری پریشانی قرضداری ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جنات انسان سارے اکٹھا ہو کے کسی کو نفع نہیں دے سکتے جب تک اللہ نہ چاہا، اور جنات انسان ساری دنیا کے ڈاکٹر مخلوقات حکیمات سب مل کر کسی کو شفا نہیں دے سکتے۔ یہ دلیل ہے کہ انسان مرتا کیوں۔ اگر شفا اور موت نہیں آتی تو ڈاکٹر کسی کو مرنے ہی نہیں دیتے تھے، مگر اللہ کی حکمت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو مرنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان مر گیا، ہر انسان مرے گا، قیامت کے دن کوئی نہیں بچے گا۔ اب ہم بولتے نہیں فلانا لوگ نہیں مرے، وہ زندہ ہے، تو پھر یہ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ کل نفس، ہر نفس ذائقۃ الموت، موت ہوگی اس کی، کس کیفیت میں وہ موت ہوگی؟ شہیدوں کا الگ درجہ ہوئے گا، متقیوں کا الگ ہوگا، ولیوں کا الگ ہوگا، صحابیوں کا الگ ہوگا، بھئی وہ اللہ کو معلوم ہے، مگر ہم اس پہ کیوں جھگڑے میں پڑے؟ پھر کہتے اللہ تعالیٰ اپنی خود کی تعریف کر بیتے، اللہ، لا الہ، کوئی نہیں ہے معبود، الہ معبود، عبادت کرنا ہے تو صرف اللہ کی کرنا، اللہ، صرف اسی کی، لہ اسماء الحسنہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء جو ہے حسنہ، 99 نام ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس نے من حفظ 99 اسماء وعلم بها وتعلم بها وفهم بها وعامل بها دخل جنہ۔ حدیث کے ایسے مفہوم معنی ہے کہ جس نے بھی 99 نیم اللہ تعالیٰ کی یاد کیا اور اس کا مفہوم معنی سمجھا اور اس پہ عمل کیا اور اس کے ناموں سے اس کو پکارا، الرحمن، رحیم، مالک، ملوک، قدوس، سمیع البصیر، علیم، کریم، حلیم، اول، آخر، ظاہر، باطل، ایسے 99 نیم ہیں، ہر ناموں کے اس کا الگ الگ ترجمہ ہے۔ حسنہ، بہترین نامہ۔ اب کیا کہوں میرے بھائی، میں 8ویں آیت تک پڑھا، وَهَلْ أَتَاكَ حدیث موسیٰ، پھر یہ موسیٰ علیہ السلام کا آگے قصہ ہے۔ میں یہاں پر مختصر یہاں ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں یہ آیت شروع کیا کہ سورۃ طٰ ہے، سورۃ طٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی شبہ دی۔ کہتے کہ ہم نے قرآن اتارے اور اس لیے اتارے کہ کوئی بدماش نہ بنے، نہ بدماشی کرے، بلکہ سکون اور راحت اور ایمانداری پہ چلے اور سکون والی زندگی گزارے۔ اور یہ تذکرہ ہے لمن یخشا، دیکھو یہ صرف قرآن پاک جس کو اللہ کا خوف ہے اسی کو فائدہ پہنچائے گی۔ اب دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ غیر مسلمہ دنیا میں کتنے ہیں، بہت زیادہ ہے، کو قرآن فائدہ نہیں پہنچاتی، کیوں؟ کیونکہ اس کا یقین ہی نہیں ہے اللہ پہ، نہ اللہ کی کتاب پہ۔ مگر مسلمان کے لیے بہت بڑی بات ہے، ایک آیت بھی اگر قرآن شریف کے اوپر پڑھ لیا تو اس کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، اور غیر مسلمان کے لیے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اس لیے مسلمان ہونا بہت ضروری ہے، اور سب سے بڑی نعمت اس دنیا میں انسان کو ملی تو کیا ہے بھائی، کہ آپ مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولنے والے ہیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے والے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ بھوکے رہے، لنگڑے رہے، اندھے رہے، کیسی بھی زندگی ہو، آپ اگر مسلمان ہیں تو ایک دن مر جائیں گے تو جنت میں آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ پیر نہیں ہے تو پیر مل جائیں گے، اندھے ہیں تو آنکھیں آ جائیں گے، جو تکلیفیں ہیں سب دور ہو جائیں گے، اور 70 ہاتھ کے لمبے، 7 ہاتھ کے چکلے، نورانی چہرہ، غالینوں میں بیٹھے ہوئے، مسندوں میں بیٹھے ہوئے 70 بیویاں اور حور آ کے جنت کی آپ کی خدمت کریں گی۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ خود اپنے بارے میں فرماتے، اللہ لا الہ الا ہو، میں خود اللہ ہوں، لا الہ، کوئی معبود نہیں میرے سوا، الا ہو، سوا اسی کے، صرف اسی کو، اللہ کو مانو بس، لہ اسماء الحسنہ، اسی کے نام ہیں، اسی کو پکارو، فإنہ یعلم السر والأخفى، یہ پہلے کی آیت میں گزرے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کا راز بھی سب چیز جانتا ہے۔ تو میرے بھائی بات مختصر ہے، جو لوگ رات دن جھگڑے کر لے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ میں سننے میں آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل میں بسے ہوئے ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز میں بسے ہوئے۔ میرے بھائی یہ غلط بات ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سورۃ طٰ میں فرمائے ہیں،
شروع کی میں آیتوں سے لے کے 8ویں آیت تک پڑھا ہے، اس میں کہتے ہیں الرحمن علی عرش استوا، الرحمن جو ہے اللہ کا نام ہے، اور وہ اپنے عرش پہ وہاں پر مستقیم صحیح سیدھے سے آرام سے اپنے عرش پہ موجود ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں کہ میں عرش پہ ہوں، اور ہم کہتے ہیں نہیں اللہ ہر جگہ ہے، میرے بھائی اللہ ہر جگہ نہیں ہو سکتے، اس کی وجہ سے دنیا میں بہت اچھی جگہ ہے، صاف ستھری ہے، مسجد ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ہاں، تو ہم کہتے ہیں اللہ کا گھر ہے۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ آپ نماز پڑھے تو ایسا پڑھو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا، اگر آپ نہیں دیکھ سکتے تو کم سے کم اللہ آپ کو دیکھ رہا۔ تو پھر اللہ کا علم ہے، ہر انسان کو وہ دیکھتا ہے، ہر مخلوقات کو دیکھ سکتا ہے، ایک وقت میں سن سکتا ہے، ایک وقت میں ساری دنیا کی کیفیت اور ان کی دعائیں مان کر سکتا ہے، مگر وہ کیسے اللہ ہے وہ پھر اللہ کو معلوم ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، وہ کسی چیز کی شباہت نہیں دے سکتے، اور ہم اتنے کمزور عقل مند ہے، اتنے کمزور دماغ کے ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حقیقی کیفیت کو نہیں دیکھ سکتے زندہ رہے تک۔ ثبوت کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اے اللہ، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ مجھے اپنا چہرہ ظاہر کرے، آپ کو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام سے کہے اللہ تم نہیں دیکھ سکتے، تو موسیٰ علیہ السلام لاڑلے نبی تھے، وہ بار بار اقرار کرنے لگے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے ٹھیک ہے، آپ فلانا پہاڑ کی طرف نظر ڈالے، بولتے چپ، اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک تھوڑی سی ایسا ایک لمحے ایسا کچھ جھلک رب العالمین کی ادھر پہاڑ کی طرف ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے، بولتے پہاڑ پورا جل گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ تو وہ ہم زندہ رہے تک اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، اور ایسا عقیدہ نہیں رکھو کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر جگہ ہے، ہر چیز میں ہے، لکڑی میں ہے، جھاڑ میں ہے، پہاڑ میں ہے۔ یہ بھائی ہندوؤں بولتے ہیں ہمارا بھگوان ہر چیز میں ہے، ہم مسلمانہ نہیں بول سکتے۔ ہمارے پاس ثبوت قرآن شریف ہے، سورۃ طٰہٰ میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں میں عرش میں ہوں اور وہاں پر موجود ہوں، استوا، اور مستقیم تخت پہ ہوں، اور میرے عرش کو فرشتے پکڑے ہوئے ہیں، اور میں عرش پہ ہوں، اللہ تعالیٰ آسمان میں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک باندی کو لے کر آئے، کہنے لگے یہ باندی مسلمان ہے غیر مسلمان ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے اس کو آزاد کر دو، تو بولے ٹھیک ہے آزاد کریں گے، مگر یہ مسلمان ہے یا نہیں معلوم کرو۔ تو بولے ٹھیک ہے باندی تو بول کہ اللہ کہاں ہے؟ تو باندی کہنے لگی اللہ عرش پہ ہے، کہنے لگی این اللہ، این اللہ؟ تو بولے اللہ فی السماء، اللہ رب العالمین آسمان میں، او انا من، میں کون ہوں؟ آپ رسول اللہ ہے۔ وہ باندی نے جب کہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اطلقہ، معاف کر دے، غلامی سے اس کو آزاد کر دے۔ یہ دلیل ہے، یہ ثبوت ہے کہ اللہ آسمان میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کے الفاظ کی طرح سے۔ ہمارے ملکوں میں اور خاص طور پہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہی ملک ہیں، اور یہی ملک کے لوگ پوری دنیا میں منتشر ہے، انہوں مانتے ہی نہیں، بولتے نہیں اللہ ہر چیز میں ہے، ہر چیز میں ہے۔ بھائی یہ غلط بات ہے، علماء سے معلوم کرو، یہ عقیدہ نہیں رکھو۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہے رے بھائی، ایک فرشتے جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ان کے 600 پر ہے، ایک پر اگر فرشتے جبریل علیہ السلام کا جب کھولے تو مشرق سے لے کے مغرب تک پوری دنیا ڈھپ جاتی ہے۔ خالی جبریل علیہ السلام کے ایک فرشتے کے پراں 600 ہے، اور اس میں سے ایک کھولے تو ایک پر سے مشرق سے لیتے مغرب تک پورا دنیا ڈھپ جاتی ہے۔ تو آپ تصور کرو ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود کتنے بڑے ہیں؟ کبیر، کبیر کا مطلب بہت بڑے ہیں۔ بھائی اللہ کتنے بڑے ہیں ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو جب اتنے بڑے اللہ دنیا میں نہیں سما سکتے بھائی، یہ پوری دنیا ایک فٹ بال کی طرح اتنا سر کا ٹکڑا ہے، اور ایسے فٹ بال کے جیسے لاکھوں فٹ بال آسمان میں موجود ہے، تو پھر اللہ کتنے بڑے ہیں وہ اللہ کو معلوم ہے۔ لہٰذا بحث مباحث نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے بارے میں جتنا بتایا گیا ہے کہ اسی کو مان لینا چاہیے۔ ہمارا یقین ہے کہ اللہ موجود ہے، فرشتے موجود ہیں، جنت موجود ہے، جہنم موجود ہے، قیامت ہوگی اور حساب کتاب ہوگا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں مسلمانہ جائیں گے، مومنہ جائیں گے، عورتیں مردوے جائیں گے۔ تو یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے، اور ہمیشہ ہم دعا کریں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے. کیا فرماتے تھے دعا میں؟ یا مقلب القلوب خلب قلوب الی طاعتک، یا مقلب القلوب خلب قلب الی ایمان الی یقین. ایسے مفہوم معنی ہیں کہ اے دلوں کے پلٹانے والے، ہمارے دلوں کو ایمان کی طرف پلٹا دے، یقین کی طرف پلٹا دے، اللہ رسول کی طرف پلٹا دے. یا مقلب القلوب خلب قلب الی طاعتک، اے دلوں کے پلٹانے ہمارے دلوں کو اللہ کی طاعت کی طرف لگا دے. اے دلوں کے پلٹانے ہمارے دلوں کو ایمان کی طرف پلٹا دے. خلب قلوبنا الی ایمان، ثبت قلوبنا الی ایمان، ثبت قلوبنا الی ایمان. ایمان پہ قائم رکھ. میرے بھائی، آپ کو کچھ بھی چاہیے تو بغیر مانگے کے نہیں ملتا ہے. دنیا میں بھی آپ دیکھتے، نوکری چاہیے تو آپ کو مانگنا پڑتا، اور کچھ علم سیکھنا ہے تو ٹیچروں سے پوچھنا پڑتا ہے، اساتذوں سے ماننا پڑتا ہے، علماء سے مانگنا پڑتا ہے. دنیا میں جو کچھ حاصل کرنا ہے آپ کو منہ کھولنا پڑتا ہے. اگر گنگے ہے تو اشارے سے بولنا پڑتا ہے. تو میرے بھائی، اللہ تبارک تعالی ہمارا محتاج نہیں ہے. پورے جنات انسان اکٹھا ہو کر عبادت کریں گے تو عرش میں اللہ کی حکومت میں، اللہ کی وحدانیت میں کچھ فرق نہیں آنے والا ہے. اگر ساری دنیا، انسان جنات سب مخلوقات نافرمان بن گئے تو ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا. اگر فرما بردار بن گئے، ایک دل والے ایک انسان کی طرح بن گئے، تو بھی اللہ تعالیٰ کی حکومت میں، عرش میں، آسمان میں، زمین میں، سمندروں میں کہیں پر بھی کچھ فرق نہیں ہوتا. آپ ایک بات کو اچھی طریقے سے دماغ میں بٹھاؤ، اللہ کے محتاج ہم ہیں، اللہ کے محتاج ہم ہیں، اللہ کے محتاج ہم ہیں، رب العالمین کے رحمت کے محتاج ہم ہیں. تو میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں کہ اگر تم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو پیار کرتے ہیں، فاتبعونی یحببکم اللہ، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے پیار کرے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیا کرنا بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لمحے کی ایک ایک حرکت، ایک ایک کیفیت انسان پوچھ پوچھ کے، سیکھ سیکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا. تو میں یہ مختصر سے میں ترجمہ بتایا سورۃ طٰ کا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین.